آ گئی تھی معذرت سر. تو پرسنولا جو ہے پرسنالٹی جو ہے جب اس کی چھپ جاتی ہے تو وہ نئی پرسنالٹی کے اندر جو ہے اپنے آپ کا جو ہے وہ اظہار کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اوپر وہ لبادہ اوٹ لیتا ہے جو کہ اصل میں اس کی حقیقت کی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے وہ ایک نئی شخصیت اس کے اندر جو ہے وہ جنم لیتی ہے. جب بھی مریض آتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس کی جو اندر کی شخصیت ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی کہ مریض تو آ کے یہ آپ کو بتائے گا مجھے کھانسی آتی ہے، مجھے جو ہے وہ دمہ کی شکایت ہے، تو آپ نے خود یہ تشخیص کرنی ہے کسی بھی معالج نے کہ بیسک اس کو کیا ہے. یعنی کہ اس کو جو ہے کھانسی جو ہے وہ بہت سی وجوہات کی وجہ سے آ سکتی ہے. کھانسی اگر خراب ہو جائے تو وہ دمہ کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے، جس میں جو ہے ہم 3 قسم کا جو دمہ ہوتا ہے استما جو ہے اس کو 3 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک معالج کا فرض ہے کہ بیسک جو ہے وہ اس کی مکمل تشخیص کر کے ہی جانے کہ اس کو کون سا جو ہے وہ دمہ ہے اور کھانسی کس وجہ سے ہے. یعنی کہ ذات الجم اور ذات الریا میں بھی فرق اس نے کرنا ہے معالج نے، اور اسی طریقہ سے دمہ کی 3 حالتیں جو ہے، یعنی کہ برونکل استما ہے، اس کو سانس والی نالیوں کا جو پرابلم ہے، اس کو پھیپھڑوں کا پرابلم ہے، برونکائی کا پرابلم ہے، یا کہ اس کو جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ سپوٹم کا پرابلم ہے جو اس کی نالیوں میں اٹکا ہوا ہے. تو یہ ایک معالج کا جو ہے وہ اصل جو ہے وہ اس کی بیسک چیز کو جو ہے وہ جاننا جو ہے معالج کا کام ہے. اسی طرح سے دوسری قسم کا جو ہے وہ دمہ یا کھانسی، اس میں کیا ہوتا ہے کھانسی ایک مرض نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ مرض کی علامت ہے. یعنی کہ اگر پھیپھڑوں میں تکلیف ہوگی تو پھیپھڑوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہمارا جو ہے وہ سانس کا سسٹم جو ہے وہ کھانسی کے ذریعے جو ہے وہ اس کا اظہار کرے گا، جس کو ہم جو ہے دوسرے نمبر پہ الرجک استما کہتے ہیں. یعنی کہ موسم جب تبدیل ہوتا ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ الرجن سے جو ہے بہت سے الرجن جو ہے موجود ہوتے ہیں ہوا کے اندر، جس سے جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ کارڈک استما ہے. دل سے جو نالیاں پھیپھڑوں کی طرف جاتی ہیں یا کہ دل اس واپس جو ہے وہ دل کی طرف آتی ہیں، تو اس طریقے سے دل اور پھیپھڑوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، جس کی وجہ سے جو دل کی بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے بھی جو سانس چڑھنے کا جو ہے وہ عمل شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے خون کی کمی، ہائپوکسیا، ہوا میں جو ہے وہ اگر آکسیجن کی کمی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے مریض، تو اس طریقہ سے جو ہے وہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اصل میں جو ہے وہ اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اصل پرسنالٹی یعنی کہ اس میں جو ہے وہ دمہ کی کیفیت کیوں پیدا ہوئی. بعض اوقات ہم جو ہے ویسے ادویات کا استعمال کر لیتے ہیں جیسے کہ اینٹی بایوٹکس ہے ہماری، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ مریض کا جو سپوٹم رک جاتا ہے، یہ بلغم جام ہو جاتی ہے. قدرت اس کو نکالنے کی ہمیشہ کوشش کرتی ہے، جیسے کہ درختوں کے پتے گرتے ہیں اور نئے پتے آتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے جسم کی جتنی بھی رطوبات ہوتی ہیں ان کو قدرت جو ہے وہ خارج کرنے کی کوشش کرتی ہے. بذریعہ جلد خارج کرتی ہے، بذریعہ جو ہے وہ بلغم خارج کرتی ہے، بذریعہ جو ہے وہ کسی بھی ذریعے سے جو ہے وہ جسم سے جو ہے وہ پخانہ اور پیشاب کے ذریعے جو ہے وہ مختلف رطوبات کو جو ہے وہ جو کہ فالتو مادے ہوتے ہیں ان کو خارج کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ طبیعت میں جو ہے وہ بحالی لانے کے لیے گرمیوں میں پسینہ آتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جسم سے جو بہت زیادہ جو ہے فالتو رطوبات جو ہے وہ نکل جاتی ہے، جو کہ ہمیں جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد کرتا ہے، تو ہم جو ہے وہ ان رطوبات کو جو ہے وہ خارج کرنے میں جو ہے وہ ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا جو ہے وہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جسم سے جو ہے وہ بہت سی رطوبات جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نے بہت سی ایسی نعمتیں پیدا کی ہیں جن کے استعمال سے جو ہے ہم
مختلف بیماریوں سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی جو ہے وہ ادویات کا ذکر کیا ہے، جس میں سورۃ نحل یعنی کہ مکھی کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس کو جو ہے وہ ہنی بی کہتے ہیں۔ ہنی بی بیسیکلی طور پر جو ہے وہ شہد کی مکھی جو ہے یہ شہد بناتی ہے، اور اپنے ارد گرد سے جتنے بھی جو ہوتے ہیں، مطلب کہ جو پھول ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ان کا رس چوس کے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ شہد کے چھتے کے اندر جمع کرتی ہیں۔ تو چھتے کے اندر بھی جو اس قسم کی جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ایک جو ہے وہ جس کو جو ہے پروپولیس کہتے ہیں جی، یہ اس طریقہ سے جو ہے بناتی ہے۔ مکھی جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکشن مہیا کرنے کے لیے اپنا گھر بناتی ہے، چھتا بناتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ اگر جالا نکال دیا جائے تو چھتے کے اندر بھی اللہ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہوئی ہے۔ بہت سے امراض کا علاج جو ہے وہ شہد میں بھی موجود ہے، اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ شہد کی جو ہے وہ شہد کا چھتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے، جس میں جو ہے وہ ہم شہد سے جو ہے وہ زخموں کا بھی علاج کر سکتے ہیں، اور اسی طریقہ سے شہد بہترین قسم کا جو ہے وہ اینٹی سیپٹک ہے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ شہد بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے۔ تو اس طریقہ سے ایک معالج جو ہے وہ شہد کے ذریعے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ علاج کر سکتا ہے۔ جو بھی نفسیاتی امراض ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جب ایک بندہ جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ سٹریس کے اندر رکھتا ہے، اپنے آپ کو پرسکون نہیں رکھتا، اور جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ عجیب قسم کی سوچوں میں پلاننگ میں جو ہے وہ نارمل پلاننگ تو نارمل ہے لیکن یہ اب نارمل پلاننگ میں لگا رہتا ہے، اس کی جو ہے وہ نفسیات جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک طرف لگی رہتی ہے۔ ہمارے جسم میں دو قسم کے نظام ہے، ایک آٹونومک نروس سسٹم ہے، ایک پیریفرل نروس سسٹم ہے۔ نروس سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی آٹونومک جو ہے وہ خود بخود کام جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے، جس میں جو ہے سانس لینے کا عمل، دل کی دھڑکن کا عمل، کھانے کے ہضم ہونے کا عمل، اور پخانہ اور پیشاب آنے کے عوامل جو ہے وہ نیچرلی طور پر جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقہ سے بھوک لگنے کا عمل بھی جو ہے وہ معدہ کے اندر جو ہے وہ نیچرلی طور پر یعنی کہ HCl جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے معدہ کے اندر جو ہے بھوک محسوس ہوتی ہے۔ تو جو لوگ جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی پرسنالٹی کو دبائے رکھتے ہیں، وہ اپنے کام سے خوش نہیں ہوتے، وہ اپنی جو ہے وہ آپ سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ خوش نہیں ہے۔ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے تقویٰ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ اسلام پر جو ہے مکمل طور پر یقین نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ یقین تو رکھتے ہیں لیکن ان کا یقین کامل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی نفسیات اور ہوتی ہے، بڑوں کی اور ہوتی ہے، بوڑھوں کی اور ہوتی ہے، عورتوں کی اور ہوتی ہے، مردوں کی اور ہوتی ہے، اور اس طریقہ سے جو ہے وہ ٹین ایجز کی جو ہے وہ اور ہوتی ہے۔ ٹین ایجز کی ہیلتھ کے بارے میں بھی میرے پاس ایک بک ہے جس میں وہ کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مینٹین رکھ سکتے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ ٹین ایج بیسیکلی طور پر ایک بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے وہ ایج ہوتی ہے، جس میں جو ہے اس نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اپنی شخصیت کو جو ہے بنانا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹین ایج میں ہی جو ہے وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، ہمارے بہت سے لوگ جو ہے وہ ٹین ایج میں آ کر جو ہے وہ نشہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی یہ ہے تو ہمیں یہ چیزوں کی جو ہے وہ محرومی محسوس کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ ان کی خواہشات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں یا بڑھا لیتے ہیں وہ، جو کہ وہ پورا نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ معاشرہ سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور
اپنے اور اس طرح کے جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے. آٹونومک نروس سسٹم کو جو ہے ویگس نرو کنٹرول کرتا ہے جس کو ویگس ٹین کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی طور پر ان سب چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی جو لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ جن کو جو ہے یہ پرابلم ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور سانس ان کو چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ سانس جو ہے وہ پھولنا شروع ہوتا ہے, سانس کا زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا ایک جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. اسی طرح سے ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ کھانا کھانے کی طرف ان کی جو ہے وہ رغبت نہیں ہوتی, یا کہ بہت زیادہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں یا کہ بالکل ہی نہیں کھاتے. ان کا ٹائم ٹیبل اصل میں جو ہے ویگس نرس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ان کو جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے وہ آئی بی ایس کا مرض جو ہے وہ ایک لاگو ہو جاتا ہے. آئی بی ڈی اور آئی بی ایس میں یہ فرق ہے کہ آئی بی ایس جو ہے وہ انفلمیٹری بال سنڈروم ہے, جس میں جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے وہ خوراک والی نالی سے لے کے جو ہے اینس تک یہ پرابلم ہوتی ہے اور اس کو بار بار جو ہے وہ پخانہ کی اور پیشاب کی حاجت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ آئی بی ایس ہے, پورا سنڈروم اس کے اندر جو ہے شامل ہے. اور آئی بی ڈی جو ہے انفلمیٹری بال ڈیزیز جو ہے اس میں بیسیکلی طور پر جو ہے وہ پورا بال ہی متاثر ہوتا ہے, اس میں انفلمیشن ہو جاتی ہے پورے بال کے اندر, یعنی کہ گٹ کے اندر جو ہے وہ ایسوفیگس سے لے کے اینس تک جو ہے وہ انفلمیشن ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ پخانے کے ساتھ خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو مریض کمزور سے کمزور تر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے آئی بی ایس کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ جس میں جو ہے وہ ان کو بار بار پخانا آتا ہے, وہ سٹریس میں رہتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ جب بھی کوئی انٹرویو دینے جاتے ہیں کسی بھی جو ہے وہ جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے مجھے پخانہ کی حاجت یا کہ پیشاب کی حاجت جو ہے وہ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ بار بار واش روم جاتے ہیں. تو ہمیں بیسیکلی طور پر ان کو جو ہے وہ یہ نفسیاتی پرابلم جو ہے وہ ہوتے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے مزید جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ افعال سے جو ہے بچا سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ دیسی ادویات میں جو ہے وہ قدرتی ادویات میں جیسے کہ میں نے شہد کا ذکر کیا, شہد جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت مفید ہے. خاص طور پہ یہ سردی کا موسم جو ہوتا ہے اس میں شہد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. شہد کے 2 چمچ جو ہے وہ نیم گرم پانی میں ملا کر یا نیم گرم دودھ میں ملا کر آپ استعمال کریں تو اس سے جو ہے وہ کھانسی کو بھی فائدہ ہو جائے گا, سانس کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور دل کی بھی تسکین ہو جائے گی. اسی طریقے سے شہد کے ساتھ جو ہے وہ ہم زیتون کا تیل بھی اگر ملا لیں تو اس میں جو ہے بہترین قسم کا جو ہے وہ نسخہ بن جاتا ہے. یعنی شہد اور زیتون دونوں ملا کے اگر اس موسم میں استعمال کیے جائے تو ہمارے لیے جو وہ بہت ہی مفید ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ چینی, حب رشاد اور اس کے بعد جو ہے کاسری, جس میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ شہد جو ہے وہ 80 گرام اور حب رشاد جو ہے وہ 15 گرام اور 5 گرام جو ہے وہ کاسری کے بیج جو ہے وہ استعمال کر کے جو ہے وہ کھانسی سے اور اس طرح کے جو ہے وہ سانس کے امراض سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں. کچھ شیریں جو ہے وہ ٹونسلائٹس کے لیے بہت ہی مفید ہے. اس کا جو ہے وہ جو شاندار استعمال کیا جائے تو کچھ شیریں سے جو ہے وہ ہم بلغم کو جو ہے وہ اخراج کرنے میں جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یہ والا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ہمیں جو ہے ان کو جو ہے وہ ٹونسلائٹس کے لیے جو ہے وہ بہت ہی مفید ہے.
لوزاتین جس کو کہتے ہیں جی، ورم لوزاتین کی سوزش، اور یہ تبدک تک بھی جو ہے وہ کام کرتا ہے، یعنی کہ کچھ شیریں جو ہے وہ ٹی بی کو کنٹرول کرنے اور اس قسم کی کھانسی کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بلغم کو پتلا کر کے جو ہے جسم سے نکالنے کے لیے، یعنی کہ سانس کے ذریعے، منہ کے ذریعے جو ہے وہ ناک کے ذریعے خارج کرنے کے لیے شہد کے ساتھ انجیر، منقع، حب رشاد، انار، ادرک، کاسنی، کلونجی، کھجور، گگل، لبان، مرمکی، میتھی کا جوشاندہ جو ہے، یعنی ڈیکوشن بنا کے اگر ہم استعمال کریں، ان میں تھوڑا سا جو ہے وہ ادرک بھی ڈال لیں، تو یہ جو ہے وہ بہت ہی مفید جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح سے بنفشہ ڈالنے سے، قطمی اور خبازی ڈالنے سے ان کی جو ہے وہ ایفیشنسی یا کہ افادیت جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ بچوں کے لیے جو ہے وہ کاسنی کا جو ہے وہ شربت، جس کو جو ہے وہ وائٹ چیری جو ہے وہ کہتے ہیں، شربت جو ہے وہ استعمال کروایا جا سکتا ہے بچوں کو کھانسی، اور آج کل کا جو موسم ہے اس میں خشک کھانسی جو ہے خاص طور پہ جو آ رہی ہے، اس کے لیے جو میں نے ابھی نشانہ آپ کو بتایا ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ مفید ہے، اور اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جو ہے وہ دماغی امراض کے لیے ہماری بہت زبردست قسم کی ہمدرد کی بنی ہوئی جو ہے سومینا، جو کہ ہمارے جو ہے وہ اعصاب کو طاقت بھی دیتی ہے اور نیند بھی لاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ، میرا اس کا ایم فل پہ کام بھی ہے، اور اس کے جو ہے وہ میں اکثر مریضوں کو جو ہے وہ اس کا فارمولہ بھی لکھ کے دیتا ہوں، اور اس کا جو ہے وہ بتا بھی دیتا ہوں کہ اس طریقے سے رات کو سوتے وقت اس کے 2 چمچ لیں، تو یہ جو ہے وہ آپ کو نیند بھی آسانی سے آ جائے گی، اور آپ جو ہے وہ بہت سے امراض سے جو ہے وہ بچ سکیں گے، خاص طور پہ سٹریس کے امراض، اور اس طریقے سے جو اینزائٹی اور دیگر آئی بی آئی بھی جو ہے وہ میں نے اس کو استعمال کیا ہے اور بہت اچھے رزلٹ جو ہے وہ پائے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، رات کو پریشان رہتے ہیں اور اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ دبائے رکھتے ہیں، خاص طور پہ جو ہے وہ قرض لے لیتے ہیں، یہ بڑے بڑے منصوبے بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو پورا نہیں اتر سکتے۔ میرے پاس ایک آدمی جو ہے وہ دوائی لینے آتا تھا، اس نے راڈو کی گھڑی باندھی ہوتی تھی اور ساتھ جو ہے بہترین قسم کا سوٹ پہنا ہوتا تھا، اور وہ کار میں آتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے جو ہے وہ کہا کہ یہ جو پرسنالٹی میں نے بنائی ہوئی ہے، یہ اس لیے بنائی ہوئی ہے کہ تاکہ میں جو ہے وہ اگر کسی مل میں جاؤں تو مجھے جو ہے وہ اندر جانے کی جو ہے وہ اجازت مل جائے، اور میں جو ہے وہ لاکھوں روپے کا جو ہے میں نے قرض دینا ہے، یعنی کہ کپڑا جو ہے لاکھوں روپے کا میں نے جو ہے وہ ملت سے خریدا ہوا ہے، اور لاکھوں روپے جو ہے میں نے لوگوں سے لینا ہے، اس لیے مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس نے اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا۔ بیسک وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی کسی مل کے اندر جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ چوکیدار ہی جو ہے وہ گزرنے نہیں دیتا، تو اس لیے یہ راڈو کی گھڑی اور جو ہے وہ بہترین سوٹ اور یہ جو کار جو ہے میرے پاس جو ہے، یہ میں نے صرف جو ہے وہ اپنے پرسنالٹی کو چھپانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، تاکہ اصل میں میری پرسنالٹی جو ہے وہ، میری اندر کی پرسنالٹی جو ہے، میں غریب آدمی ہوں لیکن جو میں ظاہر کر رہا ہوں بہت امیر آدمی کو ظاہر کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ مجھ پر اعتماد کرے، تاکہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس جو ہے وہ اچھا سوٹ ہے، میرے اچھے کپڑے کی طرف دیکھ کے اور راڈو کی گھڑی دیکھ کے جو ہے وہ مجھ پہ جو ہے وہ لوگ اعتماد کرے، لیکن مجھے جو ہے وہ کروڑوں روپیہ میں نے لوگوں کا دینا ہے اور کروڑوں روپیہ لوگوں سے لینا ہے، یہ میرا بزنس ہے بیسیکلی طور پر۔ تو میں اپنی پرسنالٹی کو اس طریقے سے جو ہے وہ چھپا کے رکھتا ہوں۔ میرا مکان بھی کرائے کا ہے، ہر چیز میری کرائے کی ہے، دکان بھی کرائے کی ہے، لیکن میں کروڑوں روپیہ روز جو ہے وہ لیتا اور دیتا ہوں۔ تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ
مجھے یہ چیز جو ہے وہ ٹرنکلائزر یا کہ آپ کی جو دوائی جو ہے سومینا جو ہے استعمال کرنی پڑتی ہے. تو میں نے اس کو جو ہے آہستہ آہستہ اس سے جو ہے اس کی پرسنالٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کی, اور اس طرح سے روغن لبوب صبا, روغن خوش پرسنالٹی میں جو ہے وہ تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی. تو پیارے دوست کی جو ہے وہ اصل حقیقت اور اصل جو ہے وہ بات کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ اور اس کا پیشہ اور اس کی جو ہے وہ تمام معلومات ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے ہم اس کی جو ہے وہ اصل ادویات کو تجویز اور تشخیص کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو دے سکیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اگر ہمارے معاشرہ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ تضاد ہے, یعنی کہ غریب جو ہے وہ تر ہوتا جا رہا ہے, امیر تر وہ زیادہ پستے جا رہے ہیں, وہ نہ غریبوں کی طرف جا رہے ہیں اور نہ وہ امیروں کی طرف جا سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ پرسنالٹی جو ہے وہ دب جاتی ہے. تو ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے پرسونا نہ بنائیں, بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ عطا کی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک معالج اصل میں جو ہے وہ تشخیص کرتے ہوئے اس کی پرسنالٹی کو نکھارے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اپنی ادویات کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اصل حقیقت کی طرف جو ہے وہ لے آئے. تو اس طریقہ سے جو ہے ہم بہت سے امراض کا جو ذہنی امراض ہیں ان کا علاج کر سکتے ہیں اور ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ مکمل شفائے کاملہ اور عاجلہ جو ہے وہ عطا فرما سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے حکم سے. تمام امراض کا علاج جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اور اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا ہے, یعنی کہ بہت سی ایسی ادویات ہمارے پاس جو ہے وہ ہربل میڈیسن میں موجود ہے جو کہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے اندر جو ہے وہ بنفشہ جو ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے, تو ہم جو ہے وہ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ آج کل کے نزلہ زکام کھانسی بخار کے لیے بہت ہی مفید ہے. تو اسی طریقے سے اور بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن میں اللہ نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ شفا رکھی ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہم بام جو بناتے ہیں وہ بھی ہماری جو ہے یوکلپٹس جو ہے وہ ہمارا سفیدہ جو ہے یہاں پہ عام ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. اور بہت سے جو ہے وہ ایسے ہماری جڑی بوٹیاں جو ہے ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو کہ اللہ کی جو ہے وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں, ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت مہربانی سر, آپ نے مجھے موقع دیا, اور جو ہے وہ اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ پرسنالٹی کو جو ہے وہ پرسونا کو سمجھ کے اس کے مطابق جو ہے اس کا علاج کرنا چاہیے, اور بیسیکلی طور پر جو ہے ہمیں جاننا چاہیے کہ کون سے امراض جو ہے وہ کن کن وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں. یعنی کہ کامل تشخیص اور کامل علاج جو ہے وہ ایک معالج کا جو ہے بہترین مشغلہ اور فرض ہے. بہت شکریہ سر.